السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائی اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے میں بھی خیریت سے ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، آیت نمبر 136 تک ہو چکا ہے۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 137 کریں گے پورے تجوید و قواعد کے ساتھ۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور پہلی بار میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچے اور اس سے آپ تجوید کو سیکھ سکے اور تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھ سکے۔ تو چلیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ تو ایک آیت کو میں نے تلاوت کی ہے تو انشاءاللہ تعالی اسی کو کریں گے پورے تفصیل سے۔ تو سب سے پہلے اوپر آ جائیں، یہاں پر دیکھیں کیا ہے، فَإِنْ آمَنُوا۔ تو یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان۔ اب یہاں پر دیکھیے نون ساکن آ گیا اور نون ساکن کے بعد حرف حمزہ ہے، تو یہاں پر اظہار کا قاعدہ بنے گا، یعنی کہ نون کی آواز کو صرف اور صرف ظاہر کرنا ہے، یہاں پر دیر بالکل نہیں کرنا۔ فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ آمَنُوا، اِن آمَنُوا ایسا پڑھنا ہے، یعنی کہ ان ہوتے ہی جلدی یہاں سے نکل جائیں گے۔ اس کے بعد حمزہ کھڑا زبر آ، میم زبر ما، نون واو پیش نو، آمنو، آمنو، نون میں واو مدہ کریں گے، واو ساکین ہے اور اس سے پہلے پیش ہے آمنو، تو آ کو کھینچ دیا، میم کو جل پڑا، نون واو پیش نو، یہاں پر واو ساکین اس سے پہلے پیش آ گیا تو واو مدہ ہو گیا۔ اب جب ملا کر پڑھیں گے فَإِنْ آمَنُوا، فَإِنْ آمَنُوا، آگے بِمِثْلِ، با زیر بی، میم سا زیر مث، کیا پڑھیں گے مث، بِمِثْ، بِمِثْ لی، لام زیر لی، سا کو بہت ہی نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے اور سیٹی کی آواز بالکل نہیں آنی چاہیے۔ بِمِثْ لی، بِمِثْ لی، اس کے بعد ما آمنتم، ما آمنتم، ما میں مد کر رہے ہیں، حرف مد کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو یہ ہو گیا مد منفصل، 3 سے 4 الف کھینچیں گے، ما آمنتم، آ حمزہ کھڑا زبر آ، میم نون زبر من، یہاں پر نون ساکین ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے کیونکہ نون ساکین کے بعد حرف تا آ رہا ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے، آمنتم، آمنتم۔ پھر یہاں دیکھیے میم ساکین ہے اور میم ساکین کے بعد کون سا حرف ہے، حرف با ہے، تو میم ساکین کے بعد با آ جائے تو غنہ کرتے ہیں جسے کہا جاتا ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ، ٹھیک ہے، تو یہاں پر غنہ کریں گے، پورا دیکھیں وَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، میم میں رکاوٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہاں پر ہم کیا کر رہے ہیں، غنہ کر رہے ہیں جو کہلاتی ہے اخفاء شفوی کا قاعدہ، یہ میم ساکن کے قاعدے میں سے ایک ہے۔ اگر آپ کو اس کا قاعدہ تفصیلی طور پر جاننا ہے اور سیکھنا ہے تو آپ میرے نورانی قاعدے کا
جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے اس میں آپ چیک کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے اخفا کیا، دوسرا میم میں غنہ کیا۔ آگے فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَقَدِ اهْتَدَوْا، فا زبر فا، قاف زبر قا، فاقا، دال حاضر دی، فَقَدِ، تا زبر تا، فَقَدِ تا، دال واو زبر دو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آگے وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، فَإِنَّمَا، فا زبر فا، حمزہ نون زیر ان، نون کے اوپر شد آ گیا تو نون مشدد کا غنہ کریں گے، نون زبر نا، میم الف زبر ما۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، سمجھ آ رہی؟ فَإِنَّمَا، ان یہ جو کر رہے ہم نون مشدد کا غنہ کر رہے، اور ما میں الف مدہ، تو سمجھ آ گیا۔ یہاں پر نون میں ہم نے کیا کیا؟ اخفا۔ وَإِن، وَإِن، اس کے بعد تَوَلَّوْا، تَوَلَّوْا، لو میں ہم کیا کریں گے؟ واولین کریں گے، کیونکہ واو ساکین ہے اور اس سے پہلے زبر ہے، لہٰذا نرمی کے ساتھ جلد ادا کریں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ہم فی شقاق، قاف میں جب ہم رکیں گے تو ہم کیا کریں گے؟ قلقلہ۔ فی میں مد کر رہے ہیں، کیا؟ یا مدہ، یا ساکین اور اس سے پہلے زیر، یا مدہ ایک الف کھینچنا، شین زیر شی، قاف الف زبر قا اور قاف دو زیر قین۔ چونکہ یہاں پر جیم چھوٹی سی بنی ہوئی ہے، علامت ہے رکنے کی، یہاں پر ہم اسٹاپ کر سکتے ہیں، رکنا جائز ہے۔ تو جب ہم رکیں گے تو قاف کا جو دو زیر ہے وہ ہٹا کر یہاں پر ہم جزم لائیں گے، اور جب جزم لائیں گے اور اس پر ہم اسٹاپ ہوں گے تو ہم قاف کے اوپر قلقلہ بھی کریں گے، اور قلقلہ کرتے ہوئے ہم اسٹاپ ہوں گے یعنی کہ رکیں گے۔ یہاں تک دیکھیں شروعات سے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، فِي شِقَاقٍ، 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 سمجھ آ رہی کیسے قلقلہ کرنا ہے؟ آگے اگر کوئی یہاں پر رکے فی شقاق، کیا رکے؟ فی شقاق، تو قلقلہ نہیں ہوا۔ ہمیں کس طریقے سے رکنا ہے؟ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، ایسی آواز آئے گی لوٹتی ہوئی۔ آگے چلتے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فا زبر فا، سین زبر سا، سین کو بالکل سیٹی کی طرح ادا کرنا ہے۔ فا زبر فا، سین زبر سا، یا کاف زبر یک، فَسَيَك، فا یا زیر فی، فَسَيَكْفِی، کاف زبر کا، ہا پیش ہو، میم لام پیش مل، لام کھڑا زبر لا، ہا پیش ہو۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، فی میں یا مدہ کریں گے، یہ جو فی ہے نا، فَسَيَكْفِی، فی یہاں پر یا مدہ، کَهُمُ اللَّهُ، لفظ اللہ کا لام کو ہم لمبا کریں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور لفظ اللہ کا لام کو موٹا بھی رکھنا ہے کیونکہ اس سے پہلے جو حرف میم ہے اس کے اوپر پیش کی حرکت ہے، اور جب ہم لفظ اللہ میں اسٹاپ کریں گے تو ہا کا جو پیش ہے وہ ہٹ جائے گا، اور یہاں پر ہم سکون یعنی کہ جزم لگائیں گے اور اسٹاپ کریں گے۔ تو اسٹاپ ہونے کی صورت میں ہا پورے اچھے طور پر ادا کرنا بہت ضروری ہے، تو ہا کو اچھے طریقے سے ادا کرنا ہے۔
جیسے کہ یہاں تک جب پڑھیں گے تو دیکھیں وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. ٹھیک ہے، اینڈ میں نا ہاں کی برابر سے آواز آنی چاہیے. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ. لا لا اینڈ میں ہاں کی آواز برابر آئے گی. وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. واو زبر وا، ہا پیش ہو، واو سین زبر وس، وَهُوَ سین زبر سا، میم یا زیر می، عین لام پیش عل، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. عین زبر عا، لام یا زیر لی اور میم کے اوپر اسٹاپ کریں گے تو میم کا پیش ہٹ جائے گا اور یہاں پر سکون لائیں گے. تو وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. ایک بات اور غور کیجیے گا، یہاں پر دیکھیں می میں یا مدہ کر رہے ہیں یا ساکن، اس سے پہلے زیر آ گیا اور یہاں پر عین ہے. عین کو صاف اور واضح طور پر ادا کرنا ہے. بعض اوقات لوگوں کا عین ادا نہیں ہوتا، وہ یا بن جاتا ہے یا حمزہ بن جاتا ہے. سمیع نہیں بولنا، سمیع عل سمجھ آ رہی. اور یہاں پر بھی عین کا خاص خیال رکھے. علیم علیم نہیں بولنا، ایسا بولنا ہے. ٹھیک ہے، عین زبر ع، لام یا زیر لی اور میم کے اوپر وقف کریں گے تو کیا ہو گیا؟ علیم. اب یہاں سے دیکھیں، شروع سے دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. تو پوری آیت کمپلیٹ ہوتی ہے. شکر الحمدللہ. تو آیت نمبر 137 کمپلیٹ ہو رہا ہے اور بس 1 2 یا 3 آیت ہی باقی رہ جائے گا پارہ نمبر 2 شروع کرنے میں. تو ویڈیو کو شیئر کیا کریں تاکہ جو لوگ بھی اس طریقے سے سیکھنا چاہتے ہیں یا جس کو میرا سکھانے کا جو طریقہ ہے وہ اگر سمجھ آتا ہے تو اچھی بات ہے. زیادہ لوگ جڑیں گے، زیادہ لوگ سیکھیں گے تو یہ جو قرآن کی تعلیمات ہے یہ عام ہوگی، یہ پوری دنیا میں لوگ سیکھیں گے اور اچھے سے پڑھیں گے تو بہت ثواب ہے. اور بتایا گیا ہے نا، ہر حرف کے اوپر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں دیتا ہے. تو بغیر سمجھ کر بھی پڑھنے پر ہر حرف میں، تو ہمیں چاہیے کہ اسے تجوید کے ساتھ سیکھے، ہر حرف کو اس کے مخرج کے ساتھ نکالے اور دوسروں تک پہنچائے. یہ چیزیں جو ہے نا، یہ دوسروں تک پہنچانے کا بھی ثواب ہے، اجر ہے. تو دوسروں کو شیئر کرے. ہم لایانی چیزیں بہت زیادہ شیئر کرتے ہیں، لایانی چیزوں سے گریز کرے اور لایانی چیزیں شیئر نہ کرے. باخدا اس کا آپ نے حساب دینا ہے. اچھی چیزوں کو شیئر کرے تاکہ جس سے اچھائی پھیلے اور لوگ اچھائی کی طرف آئے اور لوگوں کو اسلامی معلومات ہو اور قرآن کی معلومات ہو، قرآن کا سیکھنا، قرآن کا سمجھنا، اس کا ترجمہ، یہ ساری چیزیں جو ہے ان سب چیزوں کو شیئر کیا کریں نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو اجر دے. تو ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولے. چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لے اگر واقعی سیکھنا چاہتے ہیں. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ میری اس محنت کو قبول فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.